آج انشاءاللہ اس لفظ کا معنی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ لفظ جلالہ یعنی اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اسم ہے اللہ رب العالمین کا، یہ جو نام ہے، اس کی جو اصل ہے، یعنی یہ نام کس لفظ سے بنا ہوا ہے، وہ کون سا لفظ ہے؟ وہ لفظ ہے الالہ، جو ہم کلمے میں ادا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ جو لفظ ہے، اسی لفظ سے یہ کلمہ لفظ جلالہ اللہ بنا ہوا ہے، یہی اس لفظ کی اصل ہے۔ اور الہ یہ عربی زبان میں معبود کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ المعبود یعنی وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے اس کو الہ کہا جاتا ہے۔ وہ ہستی جس کے سامنے لوگ جھکے، جس کے سامنے لوگ جو ہے عبادت کریں جس کی، اس کو معبود کہا جاتا ہے۔ اور اسی سے یہ لفظ اللہ الف لام لگا کر بنایا گیا ہے۔ تو یہ جو الہ لفظ جس سے یہ لفظ بنا ہوا ہے اللہ کا لفظ، یہ بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ الہ بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قرآن حکیم میں یہ نام بھی اللہ رب العالمین ہی کے لیے آیا ہوا ہے۔ قرآن کریم جو مطالعہ کریں گے تو کئی ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے لفظ الہ کا جو ہے استعمال کیا ہے۔ جیسے ایک آیت کریمہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 63 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود الہ واحد، ایک ہی معبود ہے۔ کون ہے وہ؟ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اسی کے الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے لیے اس لفظ کا استعمال کیا اور اپنے آپ کو الہ قرار دیا۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے، اس کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أُمِرُوا، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا إِلَّا لِيَعْبُدُوا، مگر اسی بات کا کہ وہ عبادت کرے الہًا واحدہ، ایک ہی الہ کی۔ تو یہاں بھی الہ کہا گیا، اور وہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس کے، یعنی اللہ کے، سبحانہ وہ پاک ہے، عما یشرکون، ان تمام باتوں سے جو یہ اللہ کی طرف شریک کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہی لفظ جس سے لفظ اللہ بنا ہوا الہ اپنے لیے بھی استعمال کیا۔ اسی طرح تیسری آیت کریمہ دیکھیے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 108 ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ کہیے انما یوحا الیہ، میری جانب وحی کی جاتی ہے، مجھے اللہ کی جانب سے یہ وحی کی جاتی ہے۔ کیا وحی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ انسانوں تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، فہل انتم مسلمون، کیا اب تم اسے تسلیم کرو گے؟ ایک ہی معبود ہے اور وہ اللہ ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ یہ دیکھیے۔ اس کے بعد دیکھیے یہ تو میں نے بتایا کہ لفظ اللہ کس لفظ سے بنا ہوا ہے؟ الہ لفظ سے بنا ہوا ہے، اور الہ خود اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الہ کا معنی تو ہم نے بتا دیا، لیکن لفظ اللہ کا معنی پھر کیا ہوا؟ الہ کا معنی تو معبود بتا دیا، ہر وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے وہ الہ ہو۔ تو بہت ساری باتیں، بہت سارے معنی اس کے ذکر کیے گئے ہیں، لیکن ہم صرف ایک معنی پر اتفاق کریں گے، اور وہ معنی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں اللہ ذو الالوہیت والعبودیت علی خلقہ اجمعین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کو امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لفظ اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایسی ہستی ذو الالوہیت جو عبادت والی ہے، الوہیت والی ہے، والعبودیت اور جو بندگی والی ہے، علی خلقہ اجمعین اپنی تمام مخلوق پر۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ذو الالوہیہ، جس کے اندر الوہیت کی صفت ہو، یعنی جس کی عبادت کی جا سکے، والعبودیت اور جس کے لیے بندگی ثابت کی جا سکے، علی خلقہ اجمعین تمام اپنی مخلوق پر۔ اب انہوں نے جو معنی بیان کیا اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس بات کے اندر دو باتیں کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس معنی کے اندر دو صفت پائی جاتی ہے۔ ایک صفت جس کا تعلق اللہ سے، جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اور ایک صفت ہے جس کا تعلق بندے کی، ایک
صفت ہے, دوسری صفت اس کا تعلق بندے سے ہے. تو یہ دو بات یاد رکھیں. نمبر 1, پہلی بات جس کا تعلق اللہ سے ہے اس نام کے اندر, وہ ہے الوہیت کی صفت. وہ ہے الوہیت. الوہیت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ ہستی جس کے اندر الوہیت کی صفت پائی جائے, عبادت جس کی جا سکے. کیوں کی جائے گی؟ کیونکہ اس کے اندر الوہیت کی صفت پائی جاتی ہے. الوہیت کہتے ہی اس بات کو کہ جس ہستی کے سامنے انسان جھک جائے, جس ہستی کی طرف دل جائے, جب بھی انسان کو کچھ ضرورت محسوس ہو اندرونی طور پر, اس کا قلب, اس کا دل اس کی طرف مائل ہونے لگے, وہی الوہیت کی صفت کہلاتی ہے. آپ دیکھیں گے ہر انسان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ جب بھی اسے ایسی اشد ضرورت پڑتی ہے, اپنی حاجت پڑتی ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں ایک اپنا دل لگا لیتا ہے. کوئی ہستی ہے, پہلے وہ انسانوں کے پاس نہیں جاتا, پہلے اس کی نگاہ کبھی آسمان کی طرف جاتی ہے, کبھی ایک ایسی ہستی کو وہ دل لگانے لگتا ہے کہ کوئی ہے جو ہماری ضرورت کو پورا کرے گا. اس کو پہچاننا ہی اصل میں ہمارا مقصد ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک وصف لفظ اللہ میں وہ ہے کہ جس کا تعلق اللہ کی ذات سے وہ الوہیت کی ذات. تو اللہ رب العالمین الوہیت والا ہے, یعنی اسی الوہیت کی صفت کی وجہ سے ہی وہ مستحق عبادت ہے. اسی الوہیت کی وجہ سے ہی وہ عبادت کا حقدار کہلاتا ہے اور اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. الوہیت کا معنی یہ ہوگا کہ اس کے اندر کمال کی صفات موجود ہے, چاہے وہ جلال کی صفت ہو, چاہے وہ عظمت کی صفت ہو, چاہے وہ جمال کی صفت ہو, چاہے وہ رحمت کی صفت ہو, چاہے وہ جود و سخا اور کرم اور احسان کرنے کی صفت ہو. یہ تمام صفاتیں الوہیت کے اندر آتی ہیں. ہم نے بھی بتایا تھا کہ لفظ اللہ کے اندر ساری الوہیات کی صفات سمٹ کر آ جاتی ہے. اتنا جامع لفظ ہے, اتنا مجموع لفظ ہے کہ یہ اپنے اندر الوہیت کی جتنی صفات ہو سکتی ہیں, یعنی جس کی عبادت کی جا سکے, تو کیا کیا کوالٹی اس کے اندر ہونی چاہیے, کیا کیا صفات ہونی چاہیے, وہ ساری باتیں اس لفظ اللہ میں آ کے جمع ہو جاتی ہیں. اچھا, دوسری بات جو اس معنی کے اندر ہے وہ ہے جس کا تعلق بندے کی ذات سے ہے. وہ کیا ہے؟ عبودیت. بندہ اپنے آپ کو بندہ ثابت کرے, انسان اپنے آپ کو بندہ ثابت کرے. اگر اس کو الہ مانا ہے, معبود مانا ہے, تو اپنے آپ کو بندہ بھی تسلیم کرے. اور عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھک جانے والا, سر تسلیم خم کر دینے والا, اپنی خواہشات کو مٹا دینے والا, اپنی تمناؤں کو مٹا دینے والا, اپنے غرور اور تکبر کو ختم کر دینے والا. یہ اپنے آپ کو بندہ بھی ثابت کرنا ہے. یاد رکھیں, بندے عبد دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک عبد کونی اعتبار سے جو پوری کائنات ہے, عبد سب بندے کونی اعتبار سے. لیکن کونی اعتبار سے کافر بھی بندہ ہے, منافق بھی بندہ ہے, مشرک بھی بندہ ہے, مومن بھی بندہ ہے, مسلمان بھی بندہ ہے, کونی اعتبار سے یعنی تقدیر کے اعتبار سے. لیکن شرعی اعتبار سے بندہ ثابت کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی. کیا کائنات میں کسی اور کو کی عبادت کی جاتی ہے؟ کیا نہیں کی جاتی. کونی اعتبار سے اللہ ہی کی عبادت کی جاتی ہے, لیکن شرعی اعتبار سے اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے کہ انسان اپنے آپ کو شرعی اعتبار سے بندہ ثابت کرے. تو اپنے آپ کو بندہ ثابت کرنا. اور آپ دیکھیں گے قرآن حکیم میں بتایا گیا سورہ زخرف آیت نمبر 84 کے اندر, وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. وہی اللہ ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے, الہ ہے, اور وہی اللہ ہے جو زمین کے اندر بھی, زمین میں بھی معبود اور الہ ہے. یعنی آسمانوں میں جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ بھی اللہ ہی ہے, اور زمین میں جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ بھی اللہ رب العالمین ہی ہے. انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بندہ ثابت کرے, میں بندہ ہوں. یہ جب جس کی تربیت ہوگی اس بات پر, تبھی وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. اور اپنے آپ کو بندہ ہی نہ سمجھے, وہ کچھ اور سمجھے, تو پھر کسی کی عبادت نہیں کر سکتا ہے. تو انسان اپنے آپ کو عبود ثابت کرے اور اللہ کو الو معلو یعنی الہ ثابت کرے. اچھا, یہ جو معنی بیان کیا گیا ہے, دو معنی اس کے اندر, الوہیت اور عبودیت, یعنی اللہ معبود ہے اور ہم عبد ہے, بندے ہیں. تو قرآن حکیم میں اس کا ذکر بھی موجود ہے. ہم مثال کے طور پر 3 آیت لیں گے. پہلی آیت ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14. دیکھیے بات بالکل واضح ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اننی انا اللہ, میں اللہ ہوں. اننی انا اللہ, جب لفظ اللہ یہاں پر آیا, میں اللہ ہوں. لا الہ الا انا, نہیں ہے کوئی معبود الہ سوائے میرے. میں اللہ ہوں, نہیں ہے کوئی الہ اور معبود سوائے میرے.
تو یہاں پر الوہیت ذکر آ گئی، لا الہ الوہیت آ گئی، اور کہا فاعبدنی تم میری عبادت کرو، یہ عبودیت آ گئی، لہذا تم میری ہی عبادت کرو، واقیم الصلاۃ لذکری، اور صلاۃ قائم کرو لذکری میری یاد کے لیے۔ اچھا عبادت کے اندر صلاۃ تو آ جاتی ہے، پھر اللہ رب العالمین نے الگ سے کیوں صلاۃ کا ذکر کیا؟ صلاۃ کا ذکر، نماز کا ذکر الگ سے کیوں کیا؟ عبادت کے اندر تو وہ بھی شامل ہے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ صلاۃ کو بطور خاص اللہ کے ذکر کے لیے خاص کیا گیا ہے، اللہ کے ذکر کے لیے، اور صلاۃ دھیان اور ذکر کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے واجبی ذریعہ ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صلاۃ قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف دھیان لگا دو، اللہ کی طرف توجہ لگا دو، کچھ دیر کے لیے اللہ رب العالمین کو یاد کر لو، آپ کی صلاۃ ہو گئی، آپ کی نماز ہو گئی۔ دھیان تو اللہ کہیں بھی کدھر بھی لگا سکتا ہے، واجبی اعتبار سے اپنے سارے جسم کے ساتھ دھیان آپ کہاں لگائیں گے؟ وہ ہے صلاۃ، وہ ہے صلاۃ۔ صرف عبادت دل کی نہیں ہوتی، یاد رکھیے، صرف دل کی عبادت نہیں ہوا کرتی ہے، دل کے تابع پوری جسم کے اعضاء ہے، اس کی بھی عبادت ہوگی۔ سر کی عبادت الگ ہے، ہاتھ کی عبادت الگ ہے، آنکھوں کی عبادت الگ ہے، کانوں کی عبادت الگ ہے، اور اسی طرح یہ تمام چیزوں کی جب عبادت کرے گا تب جا کے انسان کا شرعی طور پر بندہ کہلاتا ہے۔ وہ نماز سے ہی مکمل ہو سکتا ہے۔ کوئی آدمی نماز پڑھے بغیر یہ کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ نہیں ہے، شرعی اعتبار سے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ وہ کہے کہ ہم دل سے عبادت کر لیتے ہیں تو وہ بندہ نہیں ہے۔ واقیم الصلاۃ لذکری، تو یہاں پر ہم نے دیکھا اللہ نے اپنے الوہیت کا ذکر کیا اور فوراً عبودیت کا ذکر کیا، یہی تو معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی بیان کیا ہے۔ دوسری آیت سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 25 ہے، اس میں دیکھیے واضح طور پر فرمایا وما ارسلنا من قبلک، ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا، من رسول، کسی بھی رسول کو، الا نوحی الیہ، مگر ہم اس کی طرف یہ وحی کر دیتے تھے، کیا کر دیتے تھے؟ لا الہ الا انا فاعبدونی، کہ میں ہی حقیقی معبود ہوں، لہذا تم سب میری عبادت کرو۔ تو الہ معبود ہونے کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے کیا، اور فاعبدونی میری عبادت کرو، عبودیت کا بھی ذکر کیا۔ الوہیت الہ میں ہوں اور بندہ تمہیں ثابت کرنا ہے، بندہ تمہیں ثابت کرنا ہے اور الہ میں ہوں، تو دونوں معنی یہاں آ گیا، اللہ تعالیٰ الوہیت والا ہے اور عبودیت والا ہے۔ تیسری اور آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مریم کی آیت نمبر 65، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعبدہ، تم اسی کی عبادت کرو، واصطبر لعبادتہ، اور اپنی اس کی عبادت میں پابند رہو، لگ جاؤ، جم جاؤ، واصطبر لعبادتہ، جم جاؤ اسی عبادت پر۔ هل تعلم له سمیا، کیا تمہارے پاس اس کے جیسا کوئی ہم پلہ، کوئی ہم نام ہے بھی تو بتا دو، کوئی ہم نام بھی کوئی اگر کائنات میں ہے تم جانتے ہو تو بتا دو۔ هل تعلم له سمیا، تو یہ بھی ہوئی۔ تو یہ تین آیات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے، اللہ ذو الالوہیت والعبودیت علی خلقہ اجمعین، کہ اللہ تعالیٰ الوہیت والا ہے، عبودیت والا ہے، یعنی معبود بھی وہی ہے، اور بندوں کو اپنی عبودیت یعنی بندگی ثابت کرنی ہے علی خلقہ اجمعین، اور اللہ تمام اپنی مخلوق پر وہ ہے۔ تمام مخلوق کا معنی سمجھتے ہیں کہ کسی اور، ایسا نہیں کہ مخلوق کی کسی قسم پر کسی اور کی الوہیت چلتی ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ تو کہیں کوئی انسان اس دھوکے میں نہ آ جائے، کوئی آپ کو معبود کا معنی یہ بتانے لگ جائے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کی الوہیت صرف فلاں مخلوق پہ چلتی ہے اور فلاں مخلوق پہ نہیں چلتی، انسانوں جناتوں پہ تو چلتی ہے، باقی اور مخلوق پر نہیں چلتی ہے۔ ایسی سوچ اور نظریے غلط زعم رکھنے والے بھی لوگ موجود ہیں۔ تو ہم نے مختصر انداز میں چونکہ آپ کے ہم نے یہ لفظ اللہ کا معنی بتا دیا، اور آپ آسان لفظ میں اگر اس کا معنی یاد رکھنا چاہتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہی حقیقی الوہیت کا لائق ہے، یعنی اس کی ہی عبادت کی جائے گی، اور ہماری طرف سے کیا، ہم اپنے آپ کو شرعی طور پر بندہ ثابت کریں گے، شرعی طور پر بندہ ثابت کریں گے، یعنی ہم اپنے دل کی بھی عبادت اسی کے لیے کریں گے اور اپنے جسم کی عبادت بھی اسی کے لیے کریں گے۔